السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ کہنا تو بہت آسان ہے اور یہ سننا بھی آپ کو بہت بورنگ لگتا ہوگا کہ وہی ایک صبح، وہی ایک نئی صبح، لیکن آپ یقین کریں کہ اس میں اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جس کا ہم کروڑوں شکر کریں، کروڑوں تو بھی ہم نہیں اللہ کا وہ شکر ادا کر سکتے۔ ابھی حالیہ ہماری ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور ان کی بہن سو رہی تھیں اینڈ شی واز ینگ، 2 بچوں کے، چھوٹے بچوں کی ماں تھی، اور شی ایکسپائرڈ ڈیورنگ ہر سلیپ۔ وہ 35 تھی، تو اس لیے جانے کی تیاری تو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور جیسے ہم صبح تیار ہوتے ہیں نا، ویسے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ چلے، اچھا، مجھے کل کسی نے کہا تھا کہ آپ نا ڈپریشن کی پہ ویڈیو بنا دیں، ڈپریشن نہیں، سوری، انگزائٹی پہ۔ تو میں نے انگزائٹی کا جو ہے نا وہ میں نے کہا میں میڈیکلی بھی دیکھوں، اس طرح تو انگزائٹی پہ بہت کچھ بول سکتی ہوں کیونکہ آئی بین تھرو دا انگزائٹی، لیکن انگزائٹی اور ڈپریشن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انگزائٹی جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کی نا آپ نے سچویشنز دیکھی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمیں مرنے کا کوئی کہے تو ہمیں ڈپریشن نہیں ہوتی کہ ہائے اللہ ہم تو مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو ہم دنیا کے کام ہم 5 منٹ کو سوچتے ہیں، اچھا پتہ نہیں اندھیری قبر ہوگی، وہ بھی بہت کم لوگ سوچتے ہیں، اور پھر ہم 2 منٹ میں دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ شاپنگ کھاڑی پہ سیل لگی ہے، اسپائر پہ لگی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر لگی ہے، بھاگم بھاگ وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دس از ناٹ دا ڈپریشن۔ ڈپریشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لاسٹ ہو جائیں، آپ کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، اور آپ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نگیٹو تھاٹس سوچ رہے ہیں ہر ایک کے بارے میں، آپ کا دل کپڑے اچھے پہننے کو نہیں کرتا، آپ کسی چیز کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ ہنستے کھیلتے نہیں ہیں، آپ لائف انجوائے نہیں کرتے۔ ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہنس کے چائے کا کپ پی لیتا ہے، وہ بالکل ڈپریس نہیں ہے۔ اور ایک امیر آدمی بیٹھا ہوا ہے لنڈن کورٹ یارڈ میں، اور آئی ایم ناٹ سوری اف آئی ہیو ٹیکن دا رانگ نیم بیکاز میں ریسٹورینٹس میں نہیں جاتی، تو وہ وہاں پہ بھی چائے پی رہا ہے، تو اداس سیڈنس، فیلنگ آف سیڈنس جو ہے نا، دیٹ از ڈپریشن اینڈ لاس آف انٹرسٹ۔ اس یہ سمپل سی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انگزائٹی جو ہے وہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہونا نہیں ہے نا اس کے لیے پریشان ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میری انگزائٹی اور تھی۔ میری انگزائٹی یہ نہیں تھی کہ جو کچھ ہونا ہے اور اس کے لیے پریشان ہو جانا۔ میری انگزائٹی اور طرح کی تھی کہ میں نے بہت سے جو ہے نا، جس طرح کے لوگوں کے رسپانس دیکھے تو پتا تھا اچھا اب یہ کام کرنے جاؤں گی نا تو پتہ نہیں آگے سے اب کیا ملے گا، تو اس کے لیے مجھے پریپیئر کرنا پڑتا تھا، نہیں نہیں نہیں، مضبوط بننا ہے، مضبوط بننا ہے، مضبوط بننا ہے۔ اور اس کے یہ پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے بعد میں کرتا ہے، لیکن اس وقت نہیں کرتا۔ اب انگزائٹی جو ہے وہ آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں کہ انگزائٹی کیوں ہوتی ہے۔ اچھا، جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں اگر وہ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور میں نام نہیں ڈسکلوز کروں گی، لیکن بہت سے، ایک نہیں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو ٹیچرز جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، تو
خواہ مخواہ کلاس میں آ کے نشانہ بناتے ہیں. وہ سارے بچوں کے سامنے بڑی ان کو ایک ایکسپیرئنس کر لیا کہ بڑی بے عزتی فیل ہوئی. بھری کلاس میں 200 250 300، یہ ایک بچہ نہیں ہے جو میرے پاس آیا، بہت سے بچے. اور ان ٹیچرس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جب اگلی دفعہ بچہ جاتا ہے نا، پھر اس کو انگزائٹی ہوتی ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ یار اب میں جاؤں گا، اتنے سارے پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ ہنسیں گے. اس کا دل دھڑ 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 کانپ رہا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوگا، اور میں آگے سے جواب بھی دے سکوں گا. اس کو جو آیا گیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، وہ بھی بھول جاتا ہے. تو انگزائٹی جو ہے نا ایک فیئر فلنس ہے، فیئر فلنس، ڈر ڈر ہے. بس آپ نے جو ہے نا، اچھا چلیں، یہی بات ختم یہاں ہو گئی. ڈپریشن سیڈنس ہے، لاس آف انٹرسٹ ہے، اور انگزائٹی فیئر فلنس ہے، ہر وقت کا اندر کا ڈر ہے. اچھا، اب جو ہے اللہ نہ کرے، کیونکہ میں بہت عرصے ان چیزوں سے گزری ہوں، اپنے آفیشیل کاموں میں سے بھی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو بٹ اس کو اوائڈ کریں. اب کہ میری کوئی جنریشن ہو تو میں کہوں کہ اوائڈ کرو، کیونکہ یقین کریں پھر وہی بات کہ وقت کے ساتھ ایمان پکا ہوتا ہے. ہر کام نے ہو جانا ہوتا ہے، ہر چیز نے گزر جانا ہوتا ہے. اور اگر میں یہ اس وقت سوچتی کہ یہ چیز مجھے اور اب میں سوچتی ہوں کہ ان چیزوں نے مجھے مضبوط بنایا، لیکن تھوڑا سا مجھے میڈیکل ایشو ہو گیا، جو کہ آج کل بہت سے لوگوں کو بھی ہے، کہ مجھے ایریدمیا شروع ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ ریگولر ہو جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ وہ انڈیو انگزائٹیز کا، اس لیے آپ انگزائٹی مت لیں. آپ کو مزے کی یہ بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انگزائٹی ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کی ایک اب میں صورت ہے یا آیت ہے، صورت تو نہیں ہے، آیت ہے، جس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جس کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ کیا محمد تمہیں نہیں پتہ کہ جب تم نے لوگ مکہ سے نکال رہے تھے، مطلب اللہ میں نا ری ایشورنس دلا رہا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو، کیوں ڈرے ہوئے ہو. کیا تمہیں نہیں پتہ یہ ٹائم آئے تھے تو تمہارے یہ مسئلے حل ہو گئے. وہ میں آپ کے ساتھ انگزائٹی کی جو ہے نا، وہ جو دعا، وہ میں رضا کو کہوں گی، بیکاز آئی ایم ویری ویری بیڈ ان موبائلس. یہ تو میں ایسی صبح جاتے ہوئے ہمت کر لیتی ہوں کہ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے، کسی کو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہوگا اچھا سا. تو اپنے اندر کا ڈر مارے. اب سب سے بڑھ یہ آپ کو میں انگزائٹی کی مینجمنٹ بتا رہی ہوں. ہاں، اب کئی جگہ نا مجھے تھوڑا سا انگزیولیٹک لینا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے ہوتا ہے یہ دو لوگ لڑیں گے تو آئی ڈونٹ نو، میں لڑائیوں سے اور نیگیٹیوٹی سے نا میں اوائڈ کرتی ہوں. مینجمنٹ میں لوگوں نے میرے لیے بڑا پروپیگنڈا ہے، میری اپنی فیملی میں بھی بڑا ہے، بہت لڑاکا ہے، ہاسپٹل میں بھی ہے. کل میری بیٹی ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی کہ یہ ملتان کی جو ہے وہ سب سے پتہ نہیں کیا ہے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر نبیلہ ہے، بڑا کوئی عجیب سا ورڈ استعمال کیا ہوتا. لیکن مجھے کوئی تسلی ہے، کیونکہ آئی ایم دا پرسن جو کہ لڑائی جھگڑے سے ڈرتا ہے. ہاں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، رسپیکٹ کرو اور رسپیکٹ کرواؤ، یہ میں ضرور کہتی ہوں. اور جہاں انڈیو لڑائیاں، اونچی اونچی باتیں، اور اس کی چھپ کے اسی کمرے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس نے یہ کیا، میں اوپنلی بات کرتی ہوں. دیکھیں اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. پھر میں نے دیکھا اوپن بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چیزوں میں نے آپ کو کہا میں نے بہت سی چیزوں میں بھئی میں کچھ نہیں سنبھال سکتی، اللہ میاں یہ میں نے تیرے سپرد کر دیا. اس کے بعد ختم. اب آپ کو اگر انگزائٹی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا کرتی تھی، ان کو ڈر ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت تنہا تھے. انگزائٹی کی ایک سب سے بڑی وجہ تنہائی بھی ہے.
کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، اسی لیے انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ یا عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو مسلمان کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے سن لی ان کو۔ ایک دنیا میں حضرت جبرائیل بھی آتے تھے، وہ کہتے کہ اللہ میاں جبرائیل علیہ السلام کو تو بھیجنا، میرے ساتھ ہی بٹھا لے۔ میں ہوتی تو میں تو یہی کہتی، کاش کہ میں مطلب ان کے زمانے میں ان کی کوئی ساتھی ہوتی تو میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ نہ بٹھا لیں۔ میں امیجنیشن کرتی ہوں، کاش میں اس ٹائم پہ پیدا ہوتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتی، میں ان کے پاؤں دھو لیتی، میں ان کے ہاتھ پاؤں دھلوا لیتی، میں یہی کام کر لیتی، اور مجھے کیا چاہیے تھا، میرے لیے تو جنت کے دنیا ہی جنت بن جاتی۔ میں اپنے نبی پاک کے ہاتھ پاؤں دھوتی، میں ان کے کپڑے دھوتی، میں ان کی خدمت کرتی، تو میں ان کو یہ ضرور مشورہ دیتی کہ ہم ایسے کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ ہی بٹھا لیتے، وہ تو دو پہاڑوں کو ایک پر کے کونے سے ٹکر کریں اور یوں پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ لیکن اللہ نے ان کو دنیا کے وسیلوں کے ساتھ جینا سکھایا، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی ایسا نیچے بھیجتا ہوں، کتنے کروڑ فرشتے ہیں اللہ میاں کے پاس، اور پاورفل فرشتے ہیں، برساتے ہیں۔ کیا اللہ میں نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا یہ مجھے برسانے کا اور بادلوں کا اور زمین کا؟ لوگوں نے ایسی تو نہیں دعائیں مانگی۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو حضرت عمر کی طاقت چاہیے تھی۔ تنہائی جو ہے نا وہ انگزائٹی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کا زندگی میں کوئی ساتھی اچھا ہو نا، کہ یار تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو کیوں ایسا ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، اور آئی ہیڈ مینی چیلنج ایٹ دیٹ ٹائم، اور میرے ساتھ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، تو اور جو ہوتا تھا اس سے مجھے ڈانٹنا ہوتا تھا، تم ایسی ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم تو ہو ہی نیگیٹو، تم تو ہو ہی کمپلیننگ، تم تو ہو ہی یہ، تم تو ہو ہی وہ، تم تو ہو وہ۔ تو یار ایک بندہ پہلے ہی آ، کسی اسٹریس سے گزر رہا ہے، آپ اس کو اور، تو خیر گزر گیا ٹائم۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کا ٹائم ہے ان کو یہ بتا رہی ہوں، یہ 12 منٹ کی ہو گئی، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اور چیزوں کو آرگنائز طریقے سے، اگر آپ کو یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، میرے کپڑے کیسے سلیں گے، یہ فضول کی انگزائٹی ہے کہ درزی کپڑے ٹائم پہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ جب آپ نے اللہ پہ توکل کیا، حسبی اللہ ہو علیہ توکلت ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اسی کی بہت ساری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ وعلیہ توکلت، تو ولا حول ولا قوت ولا حول، ہم لوگ نا کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی شیطانی کرتا ہے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت، یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بہت فضیلت ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ تو تنہائی انگزائٹی پیدا کرتی ہے، ہے اللہ اب کیسے ہوگا، میں اس کو کیسے فیس کروں گا، ہاتھوں میں پسینے آ رہے ہیں، پتہ نہیں آفس میں جاؤں گا وہ میری بےزتی نہ کر دے۔ یار تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ آئی ہیو لرنڈ ود مائی لائف، میں سیکھ کے نہیں آئی تھی، آئی ہیو بین تھرو مینی تھنگس، اس سے سیکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اس کے تھرو جائیں جس سے میں تھرو ہوئی ہوں، آپ ویسے ہی سیکھ لیں۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل کی تو ان کو بھی انگزائٹی ہوتی تھی، تو اللہ نے تو خود ری ایشورنس دلائی، محمد تمہیں یاد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یاد نہیں کہ اس موقع کے اوپر میں نے تمہارے ساتھ، جب تم پریشان تھے تو میں نے یہ کیا، جب تم پریشان تھے تو میں نے یہ کیا، تو تمہیں کیا پریشانی، تمہارے رب نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ پھر یہ بھی کہا، اب یہاں سے آپ اس کو ریلیٹ کر لیں تو انگزائٹی اٹس اندر نیم آف کیا، سوچیں کیا ہے دوسرا نام، بینگ alone، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، تو جو لوگ جتھڑ میں پھر رہے ہوتے ہیں، جانور بھی، ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی انگزائٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، ہاتھی پورے اپنے قافلے میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی ڈر ور نہیں ہوتا۔ تو آپ نے انگزائٹی آج سے چھوڑ دینی ہے۔ مشکل کام ہے، یہ میرے 2 لفظوں سے کام نہیں بننے لگا،
اٹس اے میٹر آف پریکٹس. آپ نے سوچنا ہے میں نے اب انگزائٹی میں کیوں کروں، جب انگزائٹی ہے نا سوچے میں نے اللہ پہ توکل کیا، میرا اللہ بہترین طریقے سے یہ معاملہ کرے گا. میں لیٹے لیٹے سوچتی ہوں میرے 2 4 کام پھنسے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو ان کو بہترین طریقے سے، اور کچھ چیزیں میری بکنے والی ہیں، اور بہترین طریقے سے ان معاملات کو سولو کر، اور بہترین طریقے سے ان کا منافع بخش ان کا سودا کر. ٹھیک ہے، اور میں نے تجھ پہ توکل کیا، میں نے تیرے سپرد کیا، اور تیرے سے بہتر کوئی نہیں ہے جو میرا یہ کام کر سکتا ہے، تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ کہہ کے ہاں جہاں کہیں لینی پڑتی ہے مجھے بھی انگزیولیٹک، کیونکہ اب مجھے تھوڑی سی میڈیکل انڈیکیشن ہے، کیونکہ جب ہارٹ بیٹ اس طرح ہو جائے نا، اوپر نیچے ہو جائے، تو وہ تو وہ مجھے انیزینس ہوتی ہے. ورنہ میں اب ہائپر ٹینسو یا وہ انگزیولیٹک میں جیب میں ضرور رکھتی ہوں. ہاں جیب میں تو نہیں، پرس میں رکھتی ہوں، یا اوور آل کی جیب میں رکھتی ہوں. تو وہ جو ہے جس ایک دم پیشنٹ مر جاتا ہے، اور آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ، تو تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ شٹ آف ہو جاتا ہے بالکل. تو مجھے انگزائٹی نہیں ہوتی، مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا. پھر کبھی کبھی لے لیتی ہوں، ورنہ پھر میں بہت استغفار اس وقت پڑھتی ہوں. تو بس انگزائٹی فیئرفلنس کا نام ہے، اور وہ تنہائی کا. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا نا یار کیوں پریشان ہوتا ہے، ختم انگزائٹی. ہاں چلو اٹھو، کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں اللہ آپ کا ساتھی ہے، بس اللہ کی آواز آئی اوپر سے، اٹھ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر اور جب نبی پاک غار میں تھے، جب ہجرت کر رہے تھے، تو جالا آ گیا اور کبوتر آئے، تو جو سب سے برا وہ تھا عتبہ، وہ آ گیا. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کہا کہ اب نہیں ہم بچتے، اب ہم اس کے ہتھے لگ گئی تو ہمارے سر پہ کھڑا ہے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ دیکھیں انگزائٹی ختم کی، کیونکہ ان کو بار بار پیغام ملتے تھے محمد کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا اکیلے کبھی تنہائی میں. اب رب کی ری ایشورنس، اللہ کی قسم میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں میرا رب کی کہیں سے آواز آ جائے کہ کبھی میں نے تمہیں چھوڑا. لیکن آواز نہیں بھی آئے تو میں دیکھتی ہوں پریکٹیکلی پیچھے مڑ کے، کیا میرے رب نے کبھی مجھے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، میرے رب نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، کبھی نہیں چھوڑا. میں اگر ایسیس کروں، پیچھے کاؤنٹ کروں، بہت سے موقعوں پہ میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. ہاں مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیف ہی کہنا چاہیے تھوڑی سی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی تھی. جب ابو سفیان آئے، ان کے پھپھا بھائی تھے، تو جو ہے اسلام لینے کا قبول کرنے، انہوں نے کہا میں اس کے ہاتھ پہ، میں سب اپنے ہاتھ سے اس کو بیعت نہیں دوں گا، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے. اچھا ہم پیچھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ محمد اب یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت پریشان ہو، مت، جو ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آپ یہ سوچیں کہ جب دوست نے یہ کہا تو انسان کی فکر ختم. اصل میں یہ فکر ہے، اصل میں یہ سیڈنس نہیں ہے، سیڈنس از ڈپریشن. اور میری ایک جاتے جاتے ود نو نیمز سارے نیورو فزیشنس کے ساتھ اور جو بھی ماہر نفسیات ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے، بینگ اے ڈاکٹر، میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں، پلیز کسی کے پرائیویسی میں 5 10 منٹ سن لیں. ہر بندے کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ پریزنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے ایبیوزو کچھ نہ کچھ، یا پیچھے. تو وہ جو اتنی بڑی بڑی دوائیاں، سر کب تو مجھے کچھ یاد ہو گیا ہے، کیمڈرن، فلان، پروتھیڈن، فلان ٹمکان، یہ وہ،
آپ اس سے سننے سے پہلے اسے کہیں یار تمہیں کیا ہے، تم ایک پیپر لو، اس پہ بلیسنگ لکھو، اس پہ تمہارے اپنے ظلم لکھو، اور بلیسنگز تمہاری زیادہ ہیں، 2 رکعت نفل پڑھو، ایک قرآن کا پیج پڑھو، تم اللہ کی راہ میں لگو، اور ان دوائیوں سے خدا کے لیے پیچھا چھڑاؤ، آپ کی پریکٹس کم نہیں ہوگی۔ پلیز ان دوائیوں پہ مت ڈالیں لوگوں کو، پلیز۔ ہاں، کوئی بہت ایڈورس افیکٹ ہوا، کوئی آپ کو تھپڑ مارنے لگا، کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہوا، کسی کو کول کام کرنا ہے، دیٹ از این ایکسیپشن۔ باقی ہم سب نارمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حالات ہمیں ایسا کر دیتے ہیں، بچپن میں کسی کو کوئی حالات ملتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا ہے، تو وہ ویسا ہی ریئیکٹیو ہوتا ہے۔ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ان کے اگر خاندان والے نہیں کرتے تو آپ کسی طرح کریں، نارمل کریں، اس کی بار بار سیٹنگز کریں۔ یہ آپ بہت صدقہ جاری ہے۔ دوائی لکھنا، دوائیاں مجھے بھی لکھنی آتی ہیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ میں دوائیاں نہ لکھیں، تو بہت سی گائنیکالوجسٹ بھی لکھتی ہیں۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں جو ہے نا، اس کے ساتھ تو میری ایک جنگ ہے کہ جو ہے وہ، ہاں اگر ایک بندہ ایک ایسی ایج پہ آ جائے، جیسے بوڑھی ایج پہ آ جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، نیگیٹیو ہی سوچتا ہو، کوئی نیگیٹیو تھاٹس آتے، میں نے وہ کہا نا ایکسیپشنز ہیں، تو پلیز یہ سارے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ مریض کو ٹائم دیں، اس کو سنیں، کہیں نہ کہیں اس کے پاسٹ میں ایسی بات اس کے بچپن میں، اس کی جوانی میں، یا اس کے ساتھ پریزنٹلی ہو رہی ہوگی جو اس کو پنچ کرتی ہے، اور وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ابھی میری پرسوں دارالامان میں ایک لڑکی سے بات ہوئی، وہ ہمارے پاس او پی ڈی آئی بھی تھی۔ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس قصے کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں بیٹی کو کہوں گی وہ جو کور پہ، یا بس اس کو تھم نیل کہتے ہیں، وٹ سو ایور، اس پہ وہ دعا لگا دے گی۔ انگزائٹی از اے نیم آف فیئر، ڈر کا، اور ڈر تب ہوتا ہے جب بندہ تنہا ہوتا ہے۔ تنہا نہ رکھیں، اچھے دوست بنائیں، اور نہیں ہے نا کوئی دوست تو اللہ میں سب سے بڑا دوست ہے، اف یو فیل لائک، اور اللہ سے دوستی کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس کا، اپنے پودوں کا، اپنے جانوروں کا، اور سب سے پہلے اپنا، کیونکہ آپ اگر فل آف انرجی ہوں گے تو آپ سب کا خیال رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔